اس دن بھی رات کا کھانا سب کے ساتھ کھا کر میں اپنے کمرے میں آئی تو میرا سر عجیب طرح سے چکرا رہا تھا۔ میں نے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے یہی ہو رہا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد مجھے ایسے ہی محسوس ہوتا، اتنا کہ عشاء کی نماز بھی ٹھیک سے ادا نہ ہو پاتی۔ ایک عجیب سا خوف میرے دل میں بیٹھنے لگا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی کچن سے باہر نکلی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی بستر پر گرنے کی کوشش کی، آنکھیں بند ہونے لگیں، مگر تبھی میں نے اپنے اوپر کسی بھاری وجود کو جھکے ہوئے محسوس کیا۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل جیسے رک سا گیا۔ میں نے بے اختیار اس کو اپنے سے دور ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ وجود اتنا بھاری تھا کہ میری تمام کوششیں ناکام ہو رہی تھیں۔ میں بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ میری سانسیں جیسے رک گئی تھیں۔ اچانک کسی نے ایک جھٹکے سے اس بھاری وجود کو مجھ سے دور کر دیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی اور میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کیا کوئی میری حفاظت کے لیے آیا تھا؟ کون تھا وہ جو اس اندھیرے میں میرے لیے کھڑا تھا؟ میری آنکھیں مکمل طور پر بند ہو چکی تھیں، مگر میرا دل اس نادیدہ محافظ کے وجود کو محسوس کر رہا تھا۔ میرا نام آیا ہے اور میری عمر 22 سال ہے۔ میری بدنصیبی کا آغاز تب ہوا جب میں صرف 15 سال کی تھی اور میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں کی شادی بھی کم عمری میں ہوئی تھی اور میرے سوا ان کی کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں تھا جو اس مشکل وقت میں ہمارا سہارا بنتا۔ والد کی موت کے بعد گھر میں سب ہمیں عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ میرے تایا اور چچا کا خاندان اور ان کی بہوئیں ہمارے ساتھ برا سلوک کرنے لگیں۔ کبھی باورچی خانے کو تالا لگا دیتی، کبھی واش روم میں کپڑے رکھ کر بیٹھ جاتی تاکہ میری ماں ان تک نہ پہنچ سکے۔ یہ سب دیکھ کر میری ماں اس تنگ زندگی سے تھک گئی تھی۔ اس صورتحال سے میری ماں کے دل میں بے چینی بڑھتی گئی۔ وہ سسرال کی مشکلات اور تلخیوں سے تنگ آ کر اپنے میکے آئیں، مگر وہاں بھی ان کے لیے زندگی آسان نہ تھی۔ نانی کی وفات کے بعد میکے میں بس ماں کی بھائی، بھابھی اور ان کے بچے تھے۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچیں، ممانی نے ہمیں قبول کرنے کے بجائے ہمارے لیے مزید مشکلات کھڑی کر دیں۔ وہ ہر بات پر طعنے دیتی، آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتی اور گن چن کر روٹی دیتی جو بمشکل پوری ہوتی۔ کبھی تو روٹی بھی ختم ہو جاتی اور کھانے کے لیے کچھ نہ بچتا۔ میری ماں کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میرے تعلیمی اخراجات بھی تھے جو میری ماں کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ تھے۔ والد کا خواب تھا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں اور ایک کامیاب زندگی گزاروں، مگر ان کے انتقال کے بعد یہ خواب بھی دھندلا گیا۔ والد کے بھائی اپنا خاندانی کاروبار چلا رہے تھے۔ جب ہمیں گھر سے بے دخل کیا گیا تو انہوں نے ہمارے حصے کے چند لاکھ روپے دے کر ہمیں ہر چیز سے الگ کر دیا۔ ان پیسوں سے ہمیں کوئی مستقل سہارا نہ مل سکا، لیکن میرے ماموں جو خود ایک کمزور آدمی تھے، انہوں نے ہمیں اپنے چھوٹے سے گھر میں پناہ دی۔ میرے ماموں کی اپنی حالت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی۔ وہ دن بھر اپنی دکان پر محنت کرتے تاکہ بمشکل اپنے گھر کا چولہا جلا سکیں۔ ان کی آمدنی بہت محدود تھی۔ وہ ہمارے لیے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم سب ایک ہی کمرے میں سوتے تھے اور کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی غنیمت لگتی تھی۔ میں دن رات یہ سوچتی کہ کیسے میری تعلیم کا خواب پورا ہو سکتا ہے، مگر کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ میری ماں کی بے بسی اور ماموں کی محدود طاقت کی وجہ سے ہم کبھی کورٹ کچہری کے چکر بھی نہیں لگا سکتے تھے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا طاقتور سہارا تھا جو ہمیں ہمارا حق دلوا سکتا۔ جو چند لاکھ روپے ہمیں ملے تھے وہ جلد ہی خرچ ہو گئے اور ہم پھر سے بے یار و مددگار ہو گئے۔ اس صورتحال میں میری ماں کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو آ جاتے، لیکن وہ ہمیشہ میری طرف دیکھ کر مسکراتی رہتی جیسے انہیں میری فکر نہ ہو، مگر میں ان کی آنکھوں میں چھپی بے چینی کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ خود سے کہتیں کہ خدا نے جو آزمائش دی ہے وہی اس کا حل بھی دے گا، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ ان کی امیدیں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ ہماری زندگی مشکلات کا ایک مسلسل سلسلہ بن کر رہ گئی تھی، جہاں ہر روز نئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہمارے پاس کوئی ایسا سہارا نہیں تھا جس پر ہم بھروسہ کر سکیں، اور نہ ہی ایسی کوئی امید کہ ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ ہر گزرتا دن ہمیں مزید مشکل میں دھکیل رہا تھا، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ زندگی میں کچھ اچھا ہونے کی امید باقی نہیں رہی۔ مگر پھر بھی میری ماں کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش تھی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور ہمیں ہماری مشکلات سے نجات ملے۔ ایک دن جب ہم اپنی مشکلات سے بوجھل ہو رہے تھے، اچانک ممانی کچھ اجنبی لوگوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔
ہم حیران پریشان ہو کر ان لوگوں کو دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک عورت آگے بڑھی اور بغیر کسی تاثر کے میری ماں کے سر پر چادر ڈال دی جیسے یہ کوئی رسم ہو۔ پھر اس نے جلدی سے ماں کے منہ میں مٹھائی ڈال دی اور مسکرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ ہم سب ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اور میری ماں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہمارے چہروں پر سوالیہ نشان تھے۔ میری ماں کے لبوں پر بے چینی تھی اور انہوں نے فوراً ممانی سے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ان کے لہجے میں خوف اور حیرت کی آمیزش تھی۔ ممانی نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر بہت ہی اطمینان کے ساتھ کہا، آپ کا رشتہ طے ہو گیا ہے ان صاحب کے ساتھ جو تمہارے بھائی کے جاننے والے ہیں۔ وہ لوگ کافی امیر ہیں، اس رشتے سے تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ ماں کے چہرے پر شش و پنج کی کیفیت تھی۔ انہوں نے فوراً میری طرف دیکھا جیسے میرے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ ان کے دل میں پریشانی اور بے چینی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں جانتی تھی کہ میری ماں کے لیے بھی یہ فیصلہ آسان نہیں ہے۔ انہوں نے کانپتے ہوئے لبوں سے سوال کیا، مگر آیا کا کیا ہوگا؟ ممانی نے ایک سرد سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اس کی فکر تم کیوں کر رہی ہو؟ وہ لوگ اسے بھی ساتھ رکھنے پر رضامند ہیں۔ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس کی پرورش اور مستقبل کا خیال بھی رکھ لیں گے۔ میری ماں کا دل مزید ٹوٹ گیا۔ ان کے چہرے پر درد کی لکیریں ابھر آئیں۔ انہوں نے پھر سے میری طرف دیکھا جیسے میری زندگی ان کے دل میں کانٹا بن کر چبھ رہی ہو۔ لیکن وہ میری بیٹی ہے، میں اسے کیسے کسی اور کے سہارے چھوڑ سکتی ہوں؟ ان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ممانی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آمنہ باجی، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچو۔ وہ لوگ تمہیں عزت اور آرام دیں گے اور آیا کے لیے بھی ایک نیا آغاز ہوگا۔ اس گھر میں تمہارے لیے اب کچھ نہیں بچا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی جیسے کوئی امید کی کرن تلاش کر رہی ہوں۔ کچھ ہی دنوں کے اندر ہم لوگ اس نئے گھر میں آ گئے جہاں میری ماں کا نکاح میرے سوتیلے باپ سے کیا گیا تھا۔ اس گھر کی چمک دمک اور وسعت نے میری آنکھوں کو چندھیا دیا، لیکن دل میں ایک عجیب سا بوجھ بھی تھا۔ یہ گھر بظاہر تو بہت عالی شان تھا، مگر اس کی دیواروں کے پیچھے چھپی خاموشی نے مجھے بے چین کر دیا۔ گھر کے افراد کی آنکھوں میں جو سرد مہری تھی وہ مجھے شروع سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ہم نے گھر میں قدم رکھا، میری ماں کو پہلی ہی نظر میں ناپسندیدہ نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ نوکروں نے ہمیں کچھ فاصلے سے دیکھا اور سر جھکا کر سلام کیا، لیکن ان کے لہجے میں احترام کے بجائے ایک عجیب سی بے دلی محسوس ہوئی۔ ہم پر حیرت کا پہاڑ اس وقت ٹوٹا جب ہم نے دیکھا کہ اس آدمی کا بیٹا بھی اسی گھر میں موجود تھا۔ وہ لڑکا تقریباً مجھ سے 2 سال بڑا تھا، اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اس کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی، جیسے وہ میرے وجود کا جائزہ لے رہا ہو۔ میرے دل میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے یاد آیا کہ اس کے بارے میں تو بتایا گیا تھا کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سے وہ نوکروں کے ہاتھ میں پلا بڑا تھا۔ جب وہ لڑکا ہمارے سامنے آیا تو اس نے میری ماں کی طرف ایک سرد سی نظر ڈالی اور پھر مجھے ایک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ دیکھنے لگا جس میں بدتمیزی کی جھلک صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی احترام یا شرم نہ تھی، بلکہ ایک طرح کی بے حیائی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے اپنے کنٹرول میں لے رہا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک خود غرضانہ سکون تھا، جیسے وہ اس لمحے کا انتظار کر رہا ہو جب وہ مجھے اپنے قابو میں لے سکے۔ گھر کے نوکروں نے بھی ہمیں سرسری طور پر دیکھا اور پھر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ میری ماں نے گھر کے کونے کونے کا جائزہ لیا اور میں نے ان کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک دیکھی کہ شاید یہ گھر ہمارے لیے ایک نئی شروعات ہو سکتا ہے، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی بے سکونی تھی۔ اس لڑکے کے ساتھ جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو مجھے یوں لگا جیسے میں ایک اجنبی دنیا میں قدم رکھ رہی ہوں۔ وہ لڑکا جو بظاہر میرے سوتیلے بھائی کا درجہ رکھتا تھا، حقیقت میں ایک دھوکے باز نظر آیا۔ اس کی موجودگی میں مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا، جیسے وہ میرے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہو۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لا کر میں فوراً وہاں سے ہٹ گئی، لیکن وہ آنکھیں میرے دل میں گھٹن چھوڑ گئیں۔ یوں اس گھر میں ہمارا پہلا دن ایک عجیب کشمکش کے ساتھ شروع ہوا، جہاں ہم نے اپنی نئی زندگی کے نئے باب کا آغاز کیا۔ لیکن اس آغاز میں پہلے سے ہی کئی سوالات اور اندیشے جنم لے چکے تھے۔ یہ خبر ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی کہ اسی دن اس لڑکے کا ویزا منظور ہو گیا۔ میرے سوتیلے باپ ایک بہت بڑے کاروباری شخص تھے اور وہ اپنے بیٹے کو مستقبل میں اپنی جگہ پر بٹھانے کے خواہش مند تھے۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔
جیسے ہی ہمیں اس خبر کا علم ہوا، میرے دل میں ایک بے پناہ سکون اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں اس بات پر خوش تھی کہ اب مجھے اس کی شیطانی مسکراہٹ اور اس کی غیر مناسب نظروں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد میری ماں کے دن رات اس نئے گھر کی دیکھ بھال اور اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ اپنی نئی زندگی کو بہتر بنانے اور اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ان کی زندگی اب مکمل طور پر اپنے نئے گھر اور شوہر کے گرد گھومنے لگی تھی۔ میرے لیے یہ تبدیلی کسی قدر راحت کا باعث بنی اور میں نے اپنی توجہ مکمل طور پر پڑھائی پر مرکوز کر لی۔ مگر ایک چیز تھی جو مجھے اس گھر میں بہت سکون دیتی تھی، اور وہ تھی اس گھر کی چھت۔ جب بھی مجھے کسی قسم کی بے چینی یا الجھن محسوس ہوتی، میں چھت پر جا کر بیٹھ جاتی۔ وہاں کی خاموشی اور ہوا کے جھونکے مجھے اندرونی سکون دیتے۔ یوں لگتا جیسے اس چھت پر میں اپنی تمام تر پریشانیوں اور فکر کو بھلا دیتی ہوں۔ یہ گھر اپنے اندر بہت سی وسعتیں اور خوبصورتی چھپائے ہوئے تھا، لیکن افراد کی کمی اور ان کی سرد مہری نے اس کی شان کو مدھم کر دیا تھا۔ پھر بھی میری ماں کی محنت اور نئے شوہر کے ساتھ ان کے وقت نے ان کی زندگی کو کسی حد تک پرسکون بنایا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ میں اب 22 سال کی ہو چکی تھی۔ میرے سوتیلے بھائی کی غیر موجودگی نے مجھے ذہنی سکون دیا تھا، اور اس عرصے میں نے اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کی کوشش کی۔ مگر جیسے ہی میں نے سکھ کا سانس لیا، وہ دن بھی آ گیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرا سوتیلا بھائی اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان واپس آ گیا۔ اس کی واپسی نے میرے دل میں پھر سے ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی۔ اس کی وہی پرانی نظر اور شیطانی مسکراہٹ اب پھر سے میرے سامنے تھی، اور اس کے ساتھ ہی میرا سکون بھی کہیں کھو گیا۔ اس کی واپسی نے مجھے پھر سے اس احساس میں مبتلا کر دیا کہ میری زندگی میں ایک نیا چیلنج شروع ہونے والا ہے۔ یہ تیسری رات تھی جب ہر بار رات کا کھانا کھانے کے بعد میرا سر چکرانے لگتا تھا، جیسے میرے اندر کچھ غیر معمولی ہونے لگا ہو۔ مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے میرے کھانے میں کچھ ملا دیا ہو، کوئی نشہ آور چیز جو مجھے مدہوش کرنے کے لیے کافی ہو۔ جیسے ہی میں کھانا کھاتی، کچھ دیر بعد میری حالت بگڑنے لگتی، میری نظر دھندلا جاتی اور میرے سر میں ایک عجیب سا بھاری پن محسوس ہونے لگتا۔ اس رات بھی جب میں نے کھانا کھایا تو کچھ ہی دیر کے بعد میری حالت بگڑنے لگی۔ میرا سر پہلے سے زیادہ بھاری ہو رہا تھا اور میں خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی میں بستر پر گری، ایک عجیب و غریب احساس نے مجھے جکڑ لیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے اوپر کوئی وجود جھک رہا ہو، اس کا سایہ میرے وجود پر بھاری پڑ رہا تھا۔ میں نے فوراً پہچان لیا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میرا جسم بے بسی کی حالت میں تھا اور میں خود کو حرکت دینے سے قاصر تھی، جیسے کوئی غلیظ حرکت کرنے کے لیے مجھ پر جھکا ہو اور میں اسے ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے پورا زور لگا کر خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی، لیکن میری تمام کوششیں ناکام ثابت ہو رہی تھیں۔ لیکن پھر اچانک جیسے کوئی پراسرار طاقت نے اس وجود کو مجھ سے دور پھینک دیا ہو۔ وہ بھاری سایہ ایک جھٹکے سے مجھ سے دور ہو گیا۔ میرے اندر کے خوف نے ایک لمحے کے لیے دم توڑ دیا، لیکن میرا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ کس نے میری مدد کی؟ میں نے خود سے سوال کیا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے ساتھ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے، کوئی ایسی چیز جس کا میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ کیا وہ میرا وہم تھا یا حقیقت؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا، لیکن جو کچھ بھی تھا وہ خوفناک تھا اور میرے وجود پر ایک گہرا اثر چھوڑ گیا تھا۔ میں پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ میں بہت چوکنی ہو کر رہتی اور اپنے ارد گرد کو بڑی حساس نظروں سے دیکھتی رہتی۔ میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہوں اور باہر کم کم نکلوں، لیکن پھر بھی اگر کبھی نکل بھی گئی تو میرا سوتیلا بھائی اکثر اپنی شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ سامنے ہی موجود ہوتا، اور پھر اس کے دیکھنے کا انداز تو مجھے آگ ہی لگا دیتا تھا۔ وہ جیسے دیکھتے ہوئے بہانے سے میرے قریب سے گزرتا اور مجھے چھو کر جاتا تو اس چیز سے مجھے اور زیادہ غصہ آتا۔ میں نے امی سے ایک دن اس سلسلے میں بات کی۔ میں نے کہا، امی، عزیر بہانے سے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور اکثر تو وہ جان بوجھ کر مجھے چھو کر گزرتا ہے۔ وہ عجیب نظروں سے میری طرف دیکھتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ میں نے بے بسی بھرے انداز میں جب امی کو یہ بتایا تو وہ حیران پریشان ہو کر میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ تاہم خوفزدہ ہوتے ہوئے امی نے کہا، آیا تمہیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے اپنے باپ کے سامنے اس بات کا ذکر مت کرنا، وہ تو منٹوں میں تمہیں اور مجھے گھر سے نکال دیں گے۔
وہ اپنے بیٹے کا ہی اعتبار کریں گے، اس لیے تم محتاط ہو کر رہنا۔ بس بھول کر بھی اس بات کو کسی کے سامنے مت کہنا۔ اپنے کمرے میں زیادہ سے زیادہ رہو گی تو وہ بھی سامنے نہیں آئے گا، اور میں کوشش کروں گی کہ تمہارے پاس زیادہ وقت رہوں، لیکن پھر بھی تم نے اپنا دھیان خود رکھنا ہے۔ تم سمجھدار ہو اور بڑی ہو چکی ہو، تم بہتر جانتی ہو کہ تمہیں اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اماں نے پریشان ہوتے ہوئے قدرے بے ربط سے انداز میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے بھی سر ہلا دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ امی کے اندر کون کون سے خدشات سر اٹھا رہے ہیں، لیکن اتنا ضرور تھا کہ مجھے اب پہلے سے زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور امی کا یہ کہنا کہ ابو کے سامنے یہ بات مت کرنا مجھے اندر تک چیر گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں ان کی سوتیلی بیٹی تھی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں تو انہیں اب تک میرے اخلاق اور کردار کا پتہ چل گیا ہوگا، تو کیا وہ مجھے غلط سمجھیں گے جب میں ان کے بیٹے کی شکایت ان سے کروں گی؟ عجیب سی سوچیں میرے دل میں سر اٹھا رہی تھی جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا، لیکن میں نے انہیں جھٹک کر خود کو پڑھائی میں مصروف کر لیا۔ میرا آخری سیمسٹر تھا اور مجھے ہر صورت اپنی پڑھائی مکمل کرنی تھی، اپنے پیروں پر کھڑے ہونا تھا۔ میں کسی بھی صورت اپنی تعلیم کو خیرباد نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن اب یہ جو کچھ میرے ساتھ 2-3 دن سے ہو رہا تھا وہ بہت عجیب تھا۔ رات کو سب لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے جاتے تھے۔ میں چونکہ رات کو دیر تک پڑھتی رہتی تھی، اسی لیے مجھے اکثر رات کو بھوک لگ جاتی تھی، اور امی میرے لیے کھانا نکال کر پلیٹ ڈھک کر مائکرو ویو میں رکھ کر جاتی تھی۔ میں جب بھوک محسوس کرتی تو جا کر گرم کر کے وہیں کچن میں پڑی ہوئی میز پر بیٹھ کر کھا لیا کرتی تھی اور پھر اپنے کمرے میں آ جاتی تھی۔ لیکن اب 2-3 دن سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہی میں کھانا کھاتی ہوں تو میرا سر چکرانے لگتا ہے اور آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے اس میں کوئی نشہ آور چیز ملی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میں فوراً آ کر اپنے بستر پر گر جاتی اور گرتے ہی میری آنکھیں بند ہونے لگتی تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج سے میں وہ کھانا نہیں کھاؤں گی جو مائکرو ویو میں پڑا ہوگا، بلکہ اگر بھوک لگی تو میں پہلے ہی کھانا لا کر رکھ دوں گی جب امی جاگ رہی ہوتی ہیں۔ عزیر سے تو کچھ بعید نہیں تھا، وہ میرے ساتھ کیا کر گزرتا، اور میں اب پہلے سے زیادہ محتاط ہو کر رہنا چاہتی تھی، کیونکہ میرے اور میری ماں کے پاس یہ آخری جائے بنا تھی۔ اگر ہم یہاں سے بھی نکال دیے جاتے تو دنیا میں ہمارے لیے کہیں پر کوئی سکون بھری جگہ نہیں تھی۔ اگلے دن امی کے ساتھ جب میں مارکیٹ گئی تو میں نے انہیں کئی بار اپنے ساتھ گزرنے والی حرکت کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، لیکن پھر اپنے اس خیال کو جھٹک دیا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ امی بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گی اور وہ مجھے منع کریں گی کہ تم نے ابو سے یہ بات نہیں کرنی۔ اسی لیے میں چپ ہو گئی، میں نے امی کو کچھ بھی نہیں بتایا اور ہم گھر آ گئے۔ لیکن اپنے طور پر میں نے خود کو بہت محتاط کر لیا تھا۔ رات کو کھانا لینے کچن میں بھی نہیں جاتی تھی، بلکہ پہلے ہی کچھ نہ کچھ لا کر کمرے میں رکھ لیتی تھی اور کمرے کی کنڈی اچھی طرح سے لگا کر رکھتی۔ 2-3 دن تو بہت اچھے گزر گئے تھے اور میں بھی اب پرسکون ہو چکی تھی، لیکن چوتھے دن رات کے وقت جب میں کھانا لے کر باورچی خانے سے نکلی تو راستے میں عزیر نے پھر سے میرا راستہ روک لیا اور ایک دم میرے سامنے آ گیا۔ میں توقع نہیں کر رہی تھی کہ اس وقت عزیر گھر پر ہوگا، کیونکہ اس وقت عموماً وہ اپنے دوستوں میں گیا ہوتا تھا، لیکن اب اسے اچانک دیکھ کر میں ایک دم ڈر گئی تھی۔ میرے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، ویسے تو مجھ سے اتنا ڈرتی ہو، لیکن پھر بھی کتنی ڈھٹائی سے میرے گھر میں رہ رہی ہو۔ عزیر نے ایک دم اپنے لہجے کو سرد کر لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے چنگاریاں اٹھ رہی تھیں، جبکہ میں خالی خالی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ عزیر کا مسئلہ کیا ہے، اسے صرف یہاں پر میرے ہونے سے مسئلہ تھا اور کوئی بات نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بار بار مجھے یہی کہتا تھا اور اس گھر میں میرے ہونے پر احسان جتاتا تھا۔ ابھی بھی اس کی بات سن کر میرے ماتھے پر تیوریاں آ گئیں، تاہم میں نے اسے کہا، تم بھول رہے ہو کہ یہ گھر میری ماں کا بھی ہے اور اس حساب سے میرا بھی، لہٰذا آئندہ اپنی ایسی کوئی بھی بکواس لے کر میرے سامنے مت آنا۔ میں نے غصے میں اسے کہہ تو دیا تھا، لیکن کمرے میں آ کر اب میں پچھتا رہی تھی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ ماں کے ساتھ اس بات کا غصہ نہ نکالے یا پھر اپنے باپ کے ساتھ میری شکایت نہ لگا دے۔ عجیب سے مخمصے میں زندگی پھنس چکی تھی۔ اگلے دن امی کو ابو کے ساتھ کہیں پر جانا پڑ گیا۔ گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے ایک عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں عزیر مجھے تنگ نہ کرے، لیکن شکر ہے اس وقت گھر پر وہ بھی نہیں تھا، اسی لیے میں بڑے سکون سے اپنے لیے چائے بنا کر اپنے کمرے میں لے آئی اور آرام سے بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ لیکن مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ کب عزیر گھر پر آ گیا اور کب وہ میرے کمرے میں بھی آ گیا۔ چونکی تو میں تب جب ایک عجیب سی خوشبو نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔
میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو عزیر میرے پیچھے موجود تھا۔ اس نے شاید کوئی نشہ کیا ہوا تھا کیونکہ اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی ہو رہی تھیں اور چہرے پر ناقابل فہم سے اثرات تھے۔ میں ایک دم گھبرا گئی تھی۔ خطرے کا شدت سے احساس ہوا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ یہ میری غلطی تھی۔ مجھے اپنے کمرے کی کنڈی بھی لگا کر رکھنی چاہیے تھی۔ عزیر بڑے خباثت بھرے تاثرات لے کر میرے پاس آیا۔ ایک دم اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں چیخ اٹھی اور غصے سے اسے کہنے لگی، خبردار، خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن میرے دھمکی دینے پر وہ اونچی آواز میں ہنسنے لگا اور کہنے لگا، کیوں نہیں لگاؤں گا ہاتھ؟ میں تو لگاؤں گا۔ اسی ارادے سے تو گھر پر آیا ہوں اور آج تو مجھے روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں تم مجھ سے کیسے بچ سکتی ہو۔ یہ کہہ کر عزیر نے ایک دم ہاتھ بڑھا کر میرے گلے سے دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا۔ میں حیرت سے گنگ رہ گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے بھرے بازار میں بے لباس کر دیا ہو۔ میں نے ایک دم اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیے، جبکہ وہ خباثت بھرے انداز میں میری طرف بڑھا اور پھر وہ ہو گیا جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی عزیر کو کسی نے اٹھا کر ہوا میں پھینک دیا اور وہ دور دروازے میں جا کر گرا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں حیرت سے اپنے کمرے میں دیکھ رہی تھی۔ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا، تو پھر عزیر کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ جبکہ عزیر بھی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور وہ غصے میں اور نشے میں غلط غلط باتیں اپنے منہ سے نکالنے لگا، جبکہ مارنے والے نے ایک دم سے اس کے منہ پر کچھ دے مارا تھا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے خون کا ایک فوارہ ابل پڑا۔ عزیر اب تکلیف کی شدت برداشت نہیں کر پایا اور فوراً کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ میں حیرت سے خلا میں تک رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون سی قوت ہے اور کون ہے جس نے میری اس طرح مدد کی ہے۔ میں نے ایک دم پوچھا، کون ہے؟ کون ہے یہاں پر؟ میں نے خلا میں تکتے ہوئے پوچھا تو میرے سامنے ایک دم روشنی کا ایک ہیولہ سا آ گیا اور پھر اس روشنی میں سے ایک وجود ظاہر ہوا جو کسی خوبصورت نوجوان کا تھا۔ اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکا تھا اور اس کے چہرے پر ایک مہربان سی مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھیں اس کی شرافت کا پتہ دے رہی تھی۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، میں ہارون ہوں اور میں ایک جن زادہ ہوں۔ میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ اس کے تعارف کروانے پر میں ایک دم سے خوفزدہ سی ہو گئی، تاہم میں نے ہمت کر کے اسے کہا، تمہارا شکریہ، تم نے میری بہت مدد کی۔ کیا اس دن بھی تم نے ہی مجھے اس درندے سے بچایا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ ہاں میں سر ہلا کر کہنے لگا، ہاں اس دن بھی میں نے ہی بچایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ تمہارے پیچھے ہے اور جب تک یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جائے گا تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ ہارون نے جب مجھے یہ کہا تو ایک سنسنی سی میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میں نے اسے کہا، میں جانتی ہوں کہ یہ میرے پیچھے ہے اور جب تک یہ مجھے حاصل نہیں کر لیتا تب تک یہ باز نہیں آئے گا، لیکن میں کیا کروں؟ میں اس کے ساتھ اس گھناؤنے کھیل میں شامل نہیں ہو سکتی۔ میں نے ایک دم روتے ہوئے جب یہ کہا تو ہارون کہنے لگا، تم فکر مت کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا اور جہاں تک ممکن ہو سکا تمہیں اس سے بچاؤں گا۔ ہارون کے کہنے پر میں نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا اور کہا، آخر تم میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ کیوں تم میرا اتنا ساتھ دے رہے ہو؟ میرے حیرانی سے پوچھنے پر وہ کہنے لگا، اس لیے کہ جب میں نے پہلی بار تمہیں چھت پر بیٹھے دیکھا تھا تو تم مجھے بہت اچھی لگی تھی، اپنے آپ میں گم، بالکل معصوم بچی کی طرح لگی تھی تم۔ میں تمہیں دیکھتا رہ گیا تھا۔ تمہارے بال ہوا میں اڑ رہے تھے جنہیں تم بار بار سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن تمہارے چہرے پر ایک ایسی سوچ پھیلی ہوئی تھی جس نے تمہیں ارد گرد سے بیگانہ کر دیا تھا۔ میں جو وہاں سے گزر رہا تھا اپنا راستہ بھول چکا تھا اور تمہارے ہی گھر میں ٹھہر گیا۔ اس دن کے بعد سے میں مسلسل تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری حفاظت کر رہا ہوں۔ ہارون نے جب یہ کہا تو میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ میں نے بے ساختہ اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں آج کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ میں نے بڑی ممنون نظروں سے ہارون کو دیکھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ مسکرا دیا اور کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اتنی دیر میں امی اور ابو بھی آ چکے تھے۔ میں نے تب تک اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا اور امی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن ابو نے جب عزیر کے بارے میں پوچھا تو ایک دم میں نے چور نظروں سے ان کی طرف دیکھا
اور یہی کہا کہ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے۔ ابو خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، لیکن اگلے دن جب رات کا کھانا ہم سب مل کر کھا رہے تھے تبھی عزیر نے ابو کو کہا کہ میں آیا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر ابو نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا، جبکہ امی بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اور میں جو اس کے جملے کے پیچھے چھپے ہوئے مقصد کو جانتی تھی ایک دم حیران پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ میں بے اختیار امی کی طرف دیکھنے لگی۔ میری آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ عزیر آگے کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ابو کوئی جواب دیتے میں نے ابو سے کہا، ابو میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے اور پڑھنا ہے اور اپنا کیریئر بنانا ہے، میں پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں۔ ابو نے میری بھی بات سنی اور کہنے لگے، ٹھیک ہے، تمہاری بات بھی اپنی جگہ درست ہے اور عزیر کی بات بھی درست ہے۔ اگر وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے نا، گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی، وہ تمہاری پڑھائی پر پابندی تھوڑی لگائے گا، کیوں عزیر؟ ابو نے یہ کہتے ہوئے عزیر کی طرف دیکھا تو عزیر نے بڑی شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، نہیں ابو، یہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ابو نے دوبارہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا، جبکہ میں بے بسی سے امی کی طرف دیکھ رہی تھی، جو خود بھی خاموش تھی اور کچھ بول نہیں رہی تھی۔ کہنے کو تو عزیر میرا سوتیلا بھائی تھا، لیکن اس کی ماں اور باپ کوئی اور تھے اور میری ماں اور باپ کوئی اور تھے، اسی وجہ سے ہماری شادی ممکن تھی، لیکن میں عزیر کی حرکات کی وجہ سے اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ پہلے دن سے عزیر مجھ سے کتنی نفرت کرتا ہے، اور اب بھی وہ یہ شادی کر کے مجھے اس گھر سے کسی طریقے سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اگلے ہی دن امی کے سامنے صاف صاف انکار کر دیا۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کسی بھی طریقے سے ابو کو سمجھائیں کہ وہ اس شادی سے باز آ جائیں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ لیکن امی تو مجھ سے زیادہ بے بس تھیں، کہنے لگیں، میں تمہارے ابو کو منع نہیں کر سکتی، تم اچھی طرح جانتی ہو، جس بات میں تمہارے ابو کو کوئی برائی نظر نہ آئے وہ اس فیصلے کو لینے میں بالکل بھی نہیں ہچکچاتے، اور اب اگر انہیں منع کر دوں تو وہ بالکل باز نہیں آئیں گے اور لازمی یہ کام کر کے رہیں گے۔ امی نے بے بسی سے جب مجھے یہ کہا تو میں ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی نے مجھے حوصلہ اور تسلی دینے کی بہت کوشش کی، لیکن میں جانتی تھی یہ سب صرف طفل تسلیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ ہونا تو وہی ہے جو ابو چاہیں گے یا پھر جو عزیر چاہتا ہے، اسی لیے میں نے چپ چاپ خود کو حالات کے سپرد کر دیا۔ لیکن پھر نہ جانے کیسے ہو گیا کہ عزیر نے خود ہی اس شادی سے انکار کر دیا۔ میں اور امی تو حیران ہو گئیں، خود ابو بھی حیران رہ گئے، اور عزیر کو پہلی بار انہوں نے بہت بری طرح ڈانٹا اور کہنے لگے، یہ زندگی کوئی مذاق ہے جس طرح تم نے اسے سمجھ رکھا ہے؟ میں نے اس لڑکی کے سامنے تمہاری وکالت کی اور اب تم مجھے اس کے سامنے شرمندہ کروا رہے ہو۔ ابو نے بہت بری طرح عزیر کو ڈانٹا تھا، جبکہ عزیر کے اوپر اس بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا، اور وہ کہنے لگا، میں دوبارہ واپس باہر کے ملک جانا چاہتا ہوں، مجھے یہاں پر نہیں رہنا ہے، مجھے اب واپس بھیجوا دیں۔ ابو اس کی ڈیٹائی اور ہٹ دھرمی پر حیران رہ گئے تھے، تاہم میں نے سکون کا سانس لیا کہ میری تو جان چھوٹی۔ اس بات کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے میں نے ان کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی اور نہ کوئی کوشش کی۔ لیکن ایک دن جب شام کو میں چھت پر کھلی ہوا کا مزہ لے رہی تھی، اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے خوفزدہ ہو کر جب میں پلٹی تو ہارون کو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے حیرت سے اسے کہا، آپ یہاں پر؟ میری حیرانی کے جواب میں وہ مسکرا کر کہنے لگا، ہاں میں یہاں پر ہوں، دراصل میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں۔ تمہاری مشکلیں تو آسان ہو گئی نا، عزیر اب واپس باہر چلا گیا ہے، اب گھر پر سکون ہے اور تم آرام سے کافی عرصہ یہاں پر گزار سکتی ہو، تب تک شاید تمہاری شادی بھی ہو جائے۔ ہارون نے جب یہ کہا تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، اور اسی حیرانی کی کیفیت میں میں نے اس سے کہا، آپ کو تو میرے بارے میں سب خبر ہے، کہیں عزیر کے جانے میں آپ کا ہاتھ تو نہیں؟ ایک دم کسی خیال کے تحت میں نے چونک کر اسے جب یہ کہا تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، ہاں میں نے ہی اسے ڈرایا دھمکایا تھا اور کہا تھا کہ وہ تم سے دور رہے۔ وہ پہلے تو مان نہیں رہا تھا، لیکن جب میں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تو پھر وہ باز آ گیا، اور اسی لیے اس نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہاں پر رک کر وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اور بار بار تمہیں تنگ کر سکتا ہے، لیکن یہاں سے جب جائے گا تو پھر تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ ہارون کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی اور بے ساختہ اس کا شکریہ ادا کر کے کہا، آپ نے کہاں میری مدد نہیں کی،
میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ میرے لیے اتنے مددگار ثابت ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے ممنون آنکھوں سے جب اسے دیکھ کر شکریہ ادا کیا تو وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں سے ایک عجیب سی کیفیت میرے دل میں پیدا ہوئی۔ ایک دم دل تیز تیز دھڑکنے لگا اور آنکھیں خود بخود بوجھل سی ہو گئیں، جبکہ وہ چند لمحے وہیں پر کھڑا رہا اور پھر ایک دم سے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایک خالی پن کا احساس ہوا، تاہم میں نے خود کو سمجھایا اور چھت سے نیچے آ گئی۔ آج میں اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے نیا جنم لیا ہو۔ ہارون نے جس طرح چھپ کر میری مدد کی اور پھر جس طرح وہ اچانک میری زندگی میں آیا تھا اسی طرح سے واپس چلا گیا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کبھی کہ جنات اتنے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور اتنے زیادہ مہربان بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہارون کہیں پر بھی جا کر بھی میرا خیال ضرور رکھے گا، اور اگر کبھی مجھ پر کوئی آنچ آنے لگے گی تو وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ مجھے اس تکلیف سے بچا سکے۔ اس خیال نے میرے اندر ایک جوش سا بھر دیا تھا اور دل ایک الگ ہی لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ میں گنگناتی ہوئی سی کیفیت میں خود کو محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج تو مجھے کنڈی لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ پورا کھلا ہوا تھا اور میں بڑے مگن سے انداز میں پڑھ رہی تھی۔ عزیر اب یہاں سے جا چکا تھا، گو کہ مجھے اس کے جانے کا افسوس تھا، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ ابو اس کے آنے سے بہت خوش تھے، لیکن شاید اس کے لیے یہی بہتر تھا اور میرے لیے بھی یہی بہتر تھا۔ ہم دونوں کی منزلیں الگ ہیں لیکن مقام ایک ہے، اور جب تک ہمارا مقام ایک ہے تب تک ہم ایک مقام پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے عزیر نے اپنا راستہ بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور میں نے بھی اب سوچ لیا تھا کہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد جلد ہی کسی اچھی جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے، کیونکہ میں خود کو مصروف کرنا چاہتی تھی اور شادی ابھی میری اس مصروفیت کی لسٹ میں کہیں پر بھی نہیں تھی۔ عزیر کے جانے کے بعد اماں نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگیں، دیکھو اللہ نے خود ہی اسباب پیدا کر دیے اور تمہیں اپنے ابو کی نظروں میں برا ہونے سے بچا لیا۔ عزیر نے خود ہی اس شادی سے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا، خود ہی وہ باہر بھی چلا گیا۔ میں تو جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کروں کم ہے۔ اماں نے سادگی سے مسکراتے ہوئے مجھے پیار کر کے جب یہ کہا تو میں بھی مسکرا دی۔ میں نے اماں کو ہارون کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ اگر میں انہیں بتا دیتی تو یقیناً وہ یہی سمجھتیں کہ مجھے جنات چمٹ گئے ہیں، جبکہ ایسا کچھ تھا نہیں۔ لیکن میری اماں کی سادگی سے کچھ بھی بعید نہیں تھا، اسی لیے میں نے اماں کو ان کے گمان میں ہی رہنے دیا اور انہیں یہی سمجھنے دیا کہ عزیر اپنی مرضی سے اس شادی سے پیچھے ہٹ کر گیا ہے، کیونکہ اگر میں انہیں حقیقت بتاتی تو شاید وہ یہی سمجھتیں کہ اس سب میں میرا ہاتھ ہے، جبکہ ایسا تو کچھ تھا نہیں۔ ہارون نے اپنے طور پر میری مدد کی تھی اور اپنے طور پر ہی اس نے وہ سب کچھ کیا تھا، لیکن اس سلسلے میں اس کی بہت مشکور ہوں، کیونکہ میں جو چاہتی تھی اس نے وہی کیا اور آگے سے عزیر سے بھی وہی کچھ کروایا۔ میری زندگی میں سب کچھ سکون سے گزر رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے میں ایک آزاد پرندہ ہوں جس کے پروں کو کسی نے قید کر رکھا تھا اور اب وہ آزاد ہو چکا ہے۔ دن اور رات کا احساس بھی ختم ہو چکا تھا۔ میں اپنی پڑھائی میں مکمل طور پر محو ہو چکی تھی، مگر میری زندگی میں جو سکون اور اطمینان تھا وہ اس وقت مکمل ہوا جب ایک رات مجھے چھت پر ہارون کی موجودگی کا دوبارہ احساس ہوا۔ میں فوراً اپنی پڑھائی چھوڑ کر چھت پر گئی اور وہیں پر کچھ دیر بیٹھی رہی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا کہ اس نے ابھی تک میرا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ وہ میری حفاظت کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ وہ ایک نادیدہ محافظ کی طرح میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا اور میں اس کی موجودگی میں خود کو پہلے سے کہیں زیادہ محسوس کرتی تھی۔ ایک رات میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، تبھی اچانک میں نے ایک عجیب سا روشنی کا ہیولا دیکھا جو میرے کمرے میں آ گیا۔ میں حیران رہ گئی اور دیکھا تو وہ ہارون تھا، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں اس سے کچھ پوچھتی اس سے پہلے ہی اس نے کہا، آیا مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میری دنیا کے بادشاہ کی ایک بیٹی ہے اور وہ تم سے بہت محبت کرنے لگی ہے۔ وہ تمہیں اپنا محافظ سمجھتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ تم اس کی دنیا میں رہو، اسی لیے میں تمہیں وہاں لے جانے آیا ہوں۔ ہارون کی بات سن کر میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی اور میں پریشانی میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا تم اس لڑکی کی بات کر رہی ہو جو میری حفاظت کے لیے میری ہی دنیا میں رہتی ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ ہارون مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں، وہ میری بہن ہے، میری دنیا کی شہزادی ہے اور وہ تمہیں اپنی بہن کی طرح چاہنے لگی ہے۔
اور وہ چاہتی ہے کہ تم وہاں ہمارے ساتھ رہو۔ میں نے اسے کہا لیکن میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں، اور میری ماں کا کیا ہوگا؟ ہارون نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہاری ماں کی حفاظت اور آرام کا خیال ہمارا فرض ہے، ہم ان کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ میں نے اس سے کہا لیکن ہارون یہ سب میرے لیے بہت مشکل ہے، میں اپنی ماں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں یہ سب کہتے ہوئے روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ ہارون نے مجھے اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور کہنے لگا، آیا میں تمہاری بات سمجھتا ہوں، مگر ہماری دنیا میں یہ ہماری بادشاہت کی ایک رسم ہے، اگر کسی کو کوئی جن زیادہ پسند کر لے اور اسے اپنی دنیا میں لے جائے تو اس کی حفاظت کرنا اس کا فرض ہو جاتا ہے، تم سے میں یہ سب نہیں چھین سکتا۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش ہونے لگی اور میں نہیں جانتی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اس سے کہا، ہارون مجھے تھوڑا وقت دو، میں اپنی ماں سے بات کروں گی، پھر تمہیں جواب دوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا تمہیں وہاں رہنا ہوگا، چاہے تم مجھے چاہو یا نہ چاہو، مگر میری محبت تمہیں وہاں لے جائے گی۔ ہارون کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں ایک عجیب سی کشمکش کا شکار ہو گئی تھی، اور اسی کشمکش میں مجھ سے پڑھائی بھی صحیح سے نہیں ہو پا رہی تھی۔ اگلے دن میں نے ماں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ٹہر ٹہر کر آہستہ آہستہ ماں کو ساری بات بتا دی۔ وہ بھی حیران اور ہکا بکا رہ گئی، مجھ سے پوچھنے لگی، کیا تم سچ کہہ رہی ہو آیا؟ میں نے کہا، ہاں ماں، مجھے اب لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میری بات سن کر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی، بیٹی یہ تو زندگی کی حقیقت ہے، ہر کسی کو اپنی راہ پر چلنا ہوتا ہے، اگر تم میرے ساتھ نہیں رہو گی تو میں اپنے رب کے حکم سے اپنی زندگی میں آگے بڑھوں گی، اور تم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ امی کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہو گیا، اور میں جان گئی کہ وہ میرے فیصلے میں میرا ساتھ دیں گی۔ میں نے امی کو گلے سے لگا لیا اور وہ بھی مجھے دعائیں دینے لگی۔ میں نے دل ہی دل میں ہارون کا شکریہ ادا کیا اور سوچا کہ اس نے میرے لیے جو بھی کیا اس لحاظ سے وہ میرا دوست ہے اور وہ مجھے کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اتنا تو میں پچھلے گزرنے والے واقعات کی وجہ سے سمجھ چکی ہوں، اس نے ہمیشہ میری مدد ہی کی ہے، اس نے مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان کبھی نہیں پہنچایا۔ کچھ دنوں بعد میں نے دوبارہ ہارون کو چھت پر پایا۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا اور اپنی رضامندی کا اظہار کیا تو وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا، آیا تم میری دنیا میں آ رہی ہو، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے اس سے کہا، ہاں ہارون، میں تمہاری دنیا میں تمہارے ساتھ چل کر رہنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ وہ مسکرایا اور کہا، کہو کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میں جانتی ہوں کہ تم جو بھی میرے لیے کر رہے ہو وہ تمہاری محبت ہے، مگر میرے لیے یہ بھی حقیقت ہے کہ مجھے وہاں رہنا ہوگا، اور یہ میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ میں انسان ہوں اور میری اپنی ایک دنیا ہے، اور تم جن ہو اور تمہاری دنیا میری دنیا سے الگ ہے۔ ہارون نے میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ کر کہا، تمہیں وہاں وہ سب ملے گا جو تم چاہتی ہو۔ رات کے وقت میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی رہی اور وہ مجھے دعائیں دیتی رہی۔ وہ مجھے کہنے لگی، بیٹی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ پاؤں گی، مگر یاد رکھنا میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ میری ماں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے گلے سے لگا لیا، اور میں نے بھی روتے ہوئے انہیں الوداع کہا۔ میری آنکھیں اشک بار تھیں، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا کہ میں ایک نئی دنیا میں جا رہی ہوں جہاں کوئی بھی عزیر جیسا شخص نہیں ہوگا، اور میں وہاں اپنے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکوں گی۔ ہارون کا چہرہ میرے دل میں روشن تھا اور مجھے اس پر کامل یقین تھا کہ وہ مجھے کبھی بھی کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میں نے ایک آہ بھری اور اپنے دل میں دعا کی، اے خدا میری ماں کی حفاظت کرنا اور میری زندگی کو بھی اس نئے سفر میں آسان کرنا۔ آخری رات جب میں نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں قدم رکھا تو میرا دل دھڑکنیں گن رہا تھا۔ ہم دونوں کے چہروں پر ایک اداس مسکراہٹ تھی، اور اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک گہرا درد چھپا تھا، جدائی کا درد۔ ماں نے مجھے اپنے گلے سے لگایا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان کی آواز میں ایک عجیب سی طاقت تھی جو میرے دل کو حوصلہ دے رہی تھی۔ ماں کہنے لگی، بیٹی یہ زندگی کی حقیقت ہے، ہر کسی کو اپنی راہ پر چلنا ہوتا ہے، ہر بیٹی کو ایک نہ ایک دن اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جانا ہوتا ہے۔ میں تمہارے بغیر شاید نہ رہ سکوں،
مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہاری زندگی کا یہ نیا باب تمہارے لیے بہت سی خوشیاں لے کر آئے گا، اور میں تمہاری خوشیوں میں خوش ہوں۔ ان کے یہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، یوں جیسے وہ مجھے زندگی بھر کا سبق دے رہی ہوں۔ اس رات میں نے اور ماں نے مل کر عشاء کی نماز پڑھی، اور میں نے رو رو کر اللہ سے دعا کی کہ وہ میری ماں کی حفاظت کرے۔ میری دعا میں اتنی شدت تھی کہ میری روح تک کانپ رہی تھی۔ ماں نے مجھے میرے والد کی تصویر دی اور کہا کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل درپیش ہو تو تم اس تصویر کو دیکھنا، اور یاد رکھنا کہ تمہارے والد بھی تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں نے اس تصویر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ماں کو دوبارہ گلے لگا لیا۔ اس رات ہم دونوں شاید بہت زیادہ دیر تک سو نہیں سکے، کیونکہ ہم دونوں کے دل میں ایک ہی درد تھا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی ہارون میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کا چہرہ بہت پرسکون تھا۔ اس نے مجھے کہا، آیا، اب چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں محبت، درد اور فخر سب کچھ ایک ساتھ تھا۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور میں نے انہیں الوداع کہا۔ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں، مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ میری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے۔ ہارون نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم ایک نئی دنیا کی طرف چل پڑے۔ ہماری دنیا کے راستے بالکل مختلف تھے۔ ہم ہوا میں اڑنے لگے، اور یہ ایک ایسا احساس تھا جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے نیچے دیکھا تو ہمارا گھر ایک چھوٹے سے نقطے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اور خوشی کا احساس ایک ساتھ موجود تھے۔ ہارون نے میرے ہاتھ کو تھام کر کہا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بالکل محفوظ ہو۔ اس کی آواز میں ایسی طاقت تھی کہ میں پرسکون ہو گئی۔ جب ہم ہارون کی دنیا میں پہنچے تو میں حیران رہ گئی۔ یہ دنیا تو بالکل مختلف تھی ہماری دنیا سے۔ یہاں کے رنگ، روشنی اور ہوا بالکل مختلف تھی۔ ہر طرف خوبصورت پھول اور درخت تھے جو ہماری دنیا میں کہیں نہیں تھے۔ مجھے لگا جیسے میں کسی خواب میں ہوں۔ ہارون مجھے اپنے محل میں لے گیا جو ہمارے گھر سے کہیں زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا۔ وہ مجھے محل کے اندر لے گیا اور وہاں مجھے ایک بہت ہی خوبصورت کمرے کے اندر لے کر گیا۔ اس نے کہا، یہ تمہارا کمرہ ہے۔ یہ میرا کمرہ تھا؟ وہ کمرہ کسی شہزادی کے کمرے سے کم نہیں تھا۔ ہارون نے مجھے بتایا کہ اس کی بہن شہزادی نور مجھ سے ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی ان سے ملنا ہے۔ ہم شہزادی نور کے کمرے میں گئے تو وہاں ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بہت پرسکون اور دلکش تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو میرے دل کو چھو گئی۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ کہنے لگی، مجھے خوشی ہے کہ تم یہاں آ گئی۔ آیا، میں تم سے ملنے کے لیے بہت بےتاب تھی۔ اس نے یہ کہہ کر میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ شہزادی نور نے مجھے اپنی دنیا کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ یہاں سب لوگ بہت مہربان تھے اور ان میں کوئی حسد، نفرت یا غصہ نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ دنیا واقعی بہت پرسکون ہے۔ میں نے بھی اسے اپنی دنیا کے بارے میں بتایا، کیسی میں مشکلات سے گزری تھی، کیسے ہارون نے میری مدد کی تھی۔ نور نے کہا، ہارون بہت اچھا ہے اور میں جانتی تھی کہ وہ تمہارے لیے کچھ ایسا ہی کرے گا۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون ہو گیا۔ وقت گزرنے لگا اور میں اس دنیا میں بالکل پرسکون اور نہایت خوش تھی۔ میں نے یہاں بہت کچھ سیکھا اور اپنے آپ کو ایک نئی روشنی میں دیکھا۔ میں نے ہارون سے خود کہا، ہارون، میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا، آیا، مجھے معلوم تھا۔ ہم دونوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا اور میں جانتی تھی کہ یہ میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ میں کبھی کبھار اپنی دنیا کے بارے میں سوچتی تھی اور اپنی ماں کے بارے میں بھی، اور مجھے یہ سوچ کر خوشی بھی ہوتی تھی کہ میں یہاں محفوظ اور خوش ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو یہ یاد دلایا کہ میری ماں بھی میرے لیے یہی چاہتی تھی کہ میں محفوظ رہوں اور خوش رہوں۔ اب میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا نیا باب شروع کر دیا تھا۔ اس دنیا میں واقعی ایک شہزادی تھی اور ہارون نے مجھے وہ سب کچھ دیا تھا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔